السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں جی ایس انجم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل پیپل اینڈ پولیٹکس۔ آج ایک بہت خوبصورت بات آپ تک پہنچانی اور آپ سے شیئر کرنی وہ یہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بلند پایا صوفی اور ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے اس صف میں شامل ہیں، بہت بلند مرتبہ، جو مطلب اولین میں سے تھے۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر حضرت یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک روایت انہوں نے درج فرمائی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ساری روحیں ایک جگہ جمع تھیں عالم ارواح کے اندر، ابھی تخلیق کے بعد دنیا کے اوپر ان کو بھیجا نہیں گیا تھا، بلکہ ساری روحیں ایک جگہ جمع تھیں عالم ارواح میں، تو وہاں پہ آواز آئی الستو بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو اس پر کیا ہوا، اس وقت آواز کے آتے ہی ان روحوں کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ وہ روحیں جو تھیں وہ 4 گروہوں میں تقسیم ہو گئیں، 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم روحوں کی جنہوں نے آواز سنی اسی وقت سجدہ میں گر پڑیں، اور دل اور زبان سے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں، بالکل ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہاں۔ دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا، دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے قالوا بلا کہا، لیکن دل سے نہ کہا۔ تیسری قسم کی روحوں نے بھی دل سے کہا لیکن زبان سے نہ کہا، اور جو چوتھی قسم کی روحیں تھیں انہوں نے نہ دل سے کہا نہ زبان سے کہا۔ اب اس چیز کی تفصیل میں خواجہ صاحب نے یوں فرمایا کہ جنہوں نے سجدہ کیا، جن روحوں نے سجدہ کیا اور دل اور زبان سے اقرار کیا، وہ روحیں اولیاء کرام، انبیاء کرام اور مومنین کی روحیں تھیں۔ جنہوں نے دل سے اور زبان سے اقرار کیا، دل سے مانا اور سجدہ کیا، وہ روحیں اولیاء کرام، انبیاء کرام اور مومنین کی تھیں۔ اور جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے نہ کہا، وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتے وقت بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ کتنی ایک خطرناک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ساری زندگی زبان سے کلمہ گو رہتے ہیں، مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر کیفیت وہ ہوتی ہے جو دل کے اوپر وارد ہوتی ہے۔ تو دل پر وارد ہونے والی کیفیت کے ساتھ اس شخص کی موت واقع ہوتی ہے، اور دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص دنیا سے بے ایمان چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا جو ایمان ہے، یعنی زبان سے تصدیق کرنا اور دل سے اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح ماننا، اس پہ پختہ یقین رکھنا، فیتھ اپنی کنفرم کرنا دل سے، یہ آپ کا اصل ایمان ہے۔ اچھا، یہ تو تھی دوسرا گروپ۔ اب جو تیسرا گروہ تھا، تیسری قسم کی، جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا، وہ ایسے کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جو پہلے کافر ہوتا ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اسلام کی روشنی ملتی ہے، اسلام کے نور سے وہ وابستہ ہو جاتا ہے، اور مرتے ہوئے وہ مسلمان ہو کے دنیا سے جاتا ہے، مومن ہو کے جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا گروپ ان کا تھا جو پہلے کافر تھا لیکن بعد میں مسلمان ہو کے گئے۔ اور چوتھی قسم، جنہوں نے نہ دل سے کہا نہ زبان سے اقرار کیا، تو وہ کافر تھے جو پہلے بھی کافر ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کافر ہی ہو کر دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ 4 گروہ تھے اس وقت جب الستو بربکم کی آواز آئی عالم ارواح کے اندر۔ تو ان 4 گروہوں کا آپ نے تفصیل سن لی۔ اب ویورز، میں آپ کو اور ہم سب اس بات پر دیکھتے ہیں، آئیے ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم دل اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور پھر جو ان کا حق ہے اللہ کریم کا،
کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر اس سے اگلی بات، اگر ہم جس بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی طبقہ انسانیت سے ہمارا تعلق ہے، یاد رکھیں کہ مرنا سب نے ہے۔ تو ویورز، آج وقت ہے، آج ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں جس نے ہمیں تخلیق کیا، اور پھر ہماری اصلاح کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے اندر اپنا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کی ہم آخری امتی ہیں اور اس امت پر ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا ہم دل اور زبان سے سچے اور پکے مسلمان ہیں؟ کیا ہماری روح مسلمان ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے عمل سے تو ہم مسلم ہوڈ شو نہ کرتے ہوں، زبان سے خالی کہتے ہوں، لیکن اپنے اعمال پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو کسی بھی صورت میں ہمیں اسلام نظر نہیں آتا۔ اپنے اعمال کے اندر اسلام کو اپنے اعمال میں لے کر آئیں گے تو وہ آہستہ آہستہ دل میں اس کی پختگی اترے گی، اور جب دل میں ایمان اترے گا تو حقیقی معنوں میں ہم مومن کہلائیں گے۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جس طرح کے اس کے اعمال ہوں، جس طرح سے اس کی قلبی کیفیات ہوں، جو واردات اس کے قلب پہ گزر رہی ہوتی ہے ایمان کے حوالے سے، اسی کی کیفیت میں اس کی ڈیتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اس کی موت سامنے آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے، کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اپنے پیارے نبی سے، اپنے حبیب سے تعلق جوڑ کر، سب سے کٹ کر اسی کا ہو رہنا، انہی کا ہو رہنا، بس یہ زندگی ہے۔ ان کے ذکر میں اپنا وقت گزارنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو، اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ اصل میں زندگی ہے۔ اس چیز کو آپ اپنے اندر بھی موقع دیں اور اپنی اولاد میں، اپنے سب عزیز رشتہ داروں میں اس چیز کو آپ پہنچائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اور حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو کان الآیہ، کہ اگر ایک آیت کا بھی آپ کو علم حاصل ہے تو وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ابلاغ جو ہے، کمیونیکیشن، یہ بہت ضروری ہے اسلام کے اندر، اور اس کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ اگر آپ کو کسی بھی اچھی بات کا علم ہوا ہے تو اس کو آپ لوگوں میں پہنچائیں، لوگوں تک پھیلائیں اس کو۔ اور آج کل تو پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے، شیئر کر دیتے ہیں لوگ چیزیں ایک سے دوسرے تک۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی، یہ ہشت بہشت کی کتاب کے اندر درج ہے، اور اس میں جو پہلی کتاب ہے وہ انیس الارواح، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے رہیے۔ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، کچھ بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی سانس کی ڈوری ختم ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سب کے قیمتی وقت کا بہت شکر گزار ہوں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔